الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو حق کو ظاہر فرمانے والا ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ بندے کی سعادت و شقاوت اسی کے دست قدرت میں ہے۔ گناہوں کو مٹانے والا، پردہ پوشی فرمانے والا، دلوں کی پیاس بجھانے والا، غموں کو دور کرنے والا، بادل کو پیدا کرنے والا اور اس سے بھیجنے والا ہے۔ اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، بجلی کو چمکانے والا اور اس سے روشنی ظاہر کرنے والا ہے، بجلی کو گرج کی آواز دینے والا، درختوں کو پتے دینے والا، انہیں پروان چڑھانے والا، کلیوں کو حسن اور خوبصورتی دینے والا، پھلوں کو کڑوا اور میٹھا بنانے والا، حق کو ثابت کرنے والا، اسے باقی رکھنے والا ہے، باطل کو غلط ثابت کرنے والا اور مٹانے والا ہے۔ اس نے مخلوق کو اپنی پہچان کرائی تو اس کے بندے حیران اور پریشان ہو گئے، اس کی معرفت کی راہیں دشوار ہو گئیں اور سالکین نے میدانوں میں بستر جما دیے۔ پھر عقلوں کی طرف مائل ہوئے تو عقلوں نے جواب دیا، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ تو سالکین نے فکروں کی طرف اپنا قاصد بھیجا، مگر وہ ایسی جگہ بھٹک گیا جہاں ہر سمجھدار بھی بھٹک جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، پہچان حاصل کرنا کہ وہ ذات پاک جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، وہ پاک ذات ہے۔ جب وہ عرفان کی منزل تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی ان کے لیے غیر مانوس ہو گئی، اس کی کبریائی ان سے چھپ گئی۔ پھر وہ دلوں کی طرف پلٹے تو دلوں نے کہا، ہم تو ہر عیب سے منزہ مبرہ عز و جل کے گھر ہیں اور گھر والا ہی اس میں موجود شے کے متعلق زیادہ جانتا ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والے اللہ کے ولی اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ان کے دلوں میں جلوہ فگن ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے، اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے صالحین لوگوں نے اسماء الہی سے رہنمائی چاہی تو آسماء یعنی اس اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں انہوں نے جواب دیا تو ہم تو اس کو نام دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر وہ صفات کی طرف متوجہ ہوئے تو صفات نے بھی یہی کہا کہ ہم اسے ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام جن کی معرفت حاصل کرنے والے اللہ کے ولی جب معرفت حاصل کرتے ہیں تو وہ اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل کر کے جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، تیری ذات پاک ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کا ارادہ کیا، جب اونٹنی پر سوار ہوا تو اس کا رخ کعبے کی طرف ہی تھا۔
لیکن جب میں نے اس کی گردن پر ہاتھ مارا تو وہ قسطنطنیہ استنبول کی طرف مڑ گئی۔ میں نے کئی مرتبہ اس کا رخ موڑا مگر وہ قبلہ کی طرف نہ مڑی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ، اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ میں نے اس کی مرضی کے مطابق اسے جانے دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، اگر تو مجھے اپنے گھر نہ جانے دے تو میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں، تمام معاملہ تیرے ہی پاس ہے۔ فرماتے ہیں کہ اونٹنی تیزی سے چلتی ہوئی قسطنطنیہ میں داخل ہو گئی۔ جب میں شہر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہیں۔ میں نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ اس کا سبب کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کی بیٹی کی عقل زائل ہو گئی ہے اور لوگ کوئی ایسا طبیب تلاش کر رہے ہیں جو اس کا علاج کر سکے۔ میں نے دل میں کہا، میرے رب کی عزت کی قسم، اسی کام کے لیے میرے رب نے مجھے اس سال حج سے روک دیا ہے۔ میں نے لوگوں کو بتایا، میں طبیب ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ علاج کریں گے؟ میں نے کہا، ہاں انشاءاللہ۔ لوگوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کا علاج میرے ذمہ لگا دیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے وہاں لوہے کی کھنک سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے جنید، اونٹنی نے تجھے ہماری طرف لانے کی کتنی کوشش کی جبکہ تو اسے کعبہ مشرفہ کی طرف پھیرتا رہا۔ اس کلام سے میری عقل کھو گئی اور میں اندر داخل ہوا تو ایسی لڑکی جو حسین و جمیل تھی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کیسی حالت ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اے دلوں کے طبیب، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس سے میں غم سے نجات پا جاؤں۔ میں نے اس سے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ۔ اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا تو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں کھل گئیں۔ جب اس کے باپ نے دیکھا تو کہنے لگا، آپ کتنے اچھے طبیب ہیں اور آپ کی دعا کتنی اچھی ہے، میرا علاج بھی اسی دعا سے کر دیجئے جس سے اس کا علاج کیا ہے۔ تو میں نے کہا، تم بھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اس کی ماں آئی اور وہ بھی دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مسلمان ہو گئی۔ پھر اس شہر میں رہنے والے سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور روانگی کا ارادہ کیا تو وہ لڑکی کہنے لگی، اے جنید رحمۃ اللہ علیہ، جانے کی جلدی نہ کیجیے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ آپ کی موجودگی میں میرا انتقال ہو، آپ میری نماز جنازہ پڑھائیں اور دفن کریں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھ کر موت کا جام نوش کر لیا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ میں 5 نمازیں مقامی مسجد میں پڑھا کرتا تھا، اور یعنی لکڑیاں بیچنے والوں کی مسجد کے نام سے معروف تھی، مسجد الخصابین مسجد کے نام سے معروف تھی۔ اس کے امام مغرب سے تعلق رکھتے تھے جن کو ابو سعید کہا جاتا تھا، جو نیکی کے کاموں میں مشہور تھے اور مسجد میں نماز فجر کے بعد بیان کیا کرتے تھے۔ ایک سال میں حج کے لیے روانہ ہوا، وہ شدید گرمی کا سال تھا۔ عام طور پر رات کو میں اپنے رفقا سے آگے نکل جاتا اور سو جاتا، پھر میرے دوست مجھے آ ملتے۔ ایک رات میں اسی طرح راستے میں ہٹ کر سویا ہوا تھا کہ قافلہ آگے نکل گیا۔ میرے دوستوں کو میری خبر تک نہ ہوئی، میں سویا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ جب بیدار ہوا تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سا راستہ ہے۔ میں نے اپنے رب سے عرض کی، اے میرے مولا، تو مجھے کہاں لے آیا؟ اپنے گھر سے بھی دور کر دیا۔ بہرحال میں چلتا رہا یہاں تک کہ تھک گیا، گرمی بھی شدید تھی، میں زندگی سے مایوس ہو گیا تھا۔ ریت کے ڈیرے پر موت کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص مجھے پکار رہا ہے۔ میں کھڑا ہوا، دیکھا تو ہمارے امام مسجد حضرت سیدنا شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ بھوکے ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو انہوں نے مجھے ایک گرما گرم روٹی دی اور میں نے کھائی تو میری سانس بحال ہو گئی۔ مجھے پیاس لگی تو انہوں نے مجھے ایک چمڑے کا تھیلا دیا جس میں شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ میں نے پیا اور چہرے کو بھی دھویا
تو میری تازگی اور راحت لوٹ آئی۔ پھر انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا میرے پیچھے چلو۔ میں تھوڑی دیر تک آپ کے پیچھے چلا تو مکہ مکرمہ جا پہنچا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا یہیں ٹھہرو، 3 دن بعد تمہارے دوست یہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر مجھے ایک روٹی دے کر چلے گئے۔ میں نے اس روٹی کا ایک ہی لقمہ کھایا تو سحر ہو گیا۔ میں نے وہ روٹی 3 دن اپنے پاس رکھی، یہاں تک کہ میرے رفقا آ گئے۔ جب میں نے عرفہ میں وقوف کیا تو حضرت سیدنا ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چٹان کے قریب دعا میں مشغول کھڑے ہوئے دیکھا۔ میں نے سلام عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہو کر سلام کا جواب دیا۔ پوچھا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے عرض کیا دعا فرما دیں۔ انہوں نے دعا کی، پھر ہم پہاڑ سے اترے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے نظر نہ آئے۔ میں حج ادا کر کے پھر بصرہ واپس آ گیا، گھر میں رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو حضرت سیدنا شیخ ابو سعید کے پیچھے مسجد میں صبح کی نماز پڑھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے سلام اور مصافحہ کیا۔ آپ نے مجھ سے مصافحہ کیا اور میرے ہاتھ کو دبایا۔ میں سمجھ گیا کہ راز کو ظاہر نہیں کرنا۔ مسجد کا مؤذن آپ کے بہت خدمت کیا کرتا تھا۔ میں نے اس سے ایام حج میں مسجد سے حضرت سیدنا شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی عدم موجودگی کے متعلق پوچھا تو اس نے قسم کھائی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 نمازیں اسی مسجد میں ادا فرمائیں۔ تو میں نے جان لیا کہ یہ بزرگ انسانوں کے سردار ابدال میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالصمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بغداد سے یمن سمندر کے راستے سفر کرتا تھا اور ہر سال حج کیا کرتا تھا۔ ایک سال مینا اور عرفہ کے درمیان راستے میں خوبصورت صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک جوان کو دیکھا، گویا اس کا چہرہ روشن چراغ تھا۔ وہ سر کے نیچے پتھر رکھ کر ریت پر لیٹا ہوا موت سے لڑ رہا تھا، یعنی مرنے کے قریب تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے سلام کیا، پوچھا کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہاں، آپ میرے پاس کھڑے رہیں یہاں تک کہ میں سانس پورے کر کے اپنے رب سے جا ملوں۔ میں نے عرض کی آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن کر دینا اور میرے کندھے سے یہ تھیلی لے لینا۔ جب آپ یمن میں مقام صنعاء پر پہنچے تو دارالوزراء کے متعلق پوچھا۔ وہاں سے ایک بڑھیا اور اس کی بیٹیاں نکلیں، ان کی یہ تھیلی دے کر کہنا کہ مسافر عثمان نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ پھر وہ نوجوان بے ہوش ہو کر کچھ دیر بعد جب ہوش میں آیا تو یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمایا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔ پھر اس نے ایک چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گیا۔ میں نے اس کو غسل دیا اور کفن پہنایا، اس کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا۔ میں نے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز جنازہ پڑھی اور اسے دفن کر دیا۔ اس کے بعد تھیلی لی اور یمن پہنچ کر جب میں اس کے بتائے ہوئے گھر کے متعلق پوچھا تو ایک بوڑھی عورت اس کی بیٹیاں باہر آئیں اور میں نے ان کو وہ تھیلی دی تو وہ اسے دیکھ کر رونے لگی۔ بڑھیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب اسے ہوش آیا تو مجھ سے پوچھنے لگی اس تھیلی کا مالک کہاں ہے؟ میں نے اس کے متعلق سب کچھ بتا دیا تو وہ کہنے لگی اللہ عز و جل اس کی قسم، وہ میرا بیٹا عثمان تھا، یہ اس کی بہنیں ہیں اور اس نے اپنے گھر والوں عزیزوں اور خادموں کو چھوڑ کر اور چہرے پر نقاب کر کے نکل گیا، معلوم نہیں کہاں گیا۔ اللہ عز و جل تمہیں اور میری بیٹے کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ یعنی اولیاء کرام کا واقعہ ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو یہ ہے کہ اولیاء کرام جس ولی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ایک وقت میں اور تھوڑے وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ یعنی اگر کتنی ہی مسافت ہے تو ایک قدم میں اگر وہ اپنی پوری روئے زمین کو طے کرنا چاہیں تو پوری روئے زمین کو ایک قدم سے طے کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ایک قدم اٹھاتے تو پھر پیچھے قدم رکھ لیتے، پھر اٹھاتے پھر پیچھے کر دیتے، پھر اٹھاتے پھر پیچھے کر۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، قدم اٹھاتے پیچھے رکھتے؟ کہا کہ میں قدم رکھتا ہوں لیکن روئے زمین سے باہر میرا قدم پڑتا ہے اور میری جو روئے زمین ہے جو سمٹی جا چکی ہے، اس کو تہ الارض کہتے ہیں۔ اولیاء کرام کے لیے روئے زمین سمٹ جاتی ہے
یہ ان کی کرامت ہوتی ہے کہ ان کے ایک قدم میں اگر ہند سے مکہ مدینہ میں پہنچنا چاہیں تو ایک قدم سے پہنچ سکتے ہیں، اور سوکھے پاؤں اگر دریا کو عبور کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اولیاء کرام کی یہ شان ہوا کرتی ہے اور ان کی یہ کرامات ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامات ہیں کہ ایک وقت میں وہ 70 جگہ ان کو دعوت ہوئی، وہ مدرسے میں بھی رہے اور 70 جگہ انہوں نے دعوت بھی قبول کی۔ جب لوگ دوسرے دن آئے کہ حضرت آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی۔ اسی طرح کئی لوگ آئے جو مدرسے والے تھے، طلباء، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو یہاں ہی تھے، آپ نے رمضان مبارک کا روزہ جو افطار کیا یہاں ہی افطار کیا ہے، تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر افطار کیا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت میں کئی جگہ حاضر ہو سکتے ہیں، اور یہ اولیاء کرام کی جو ہے کرامات ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی جو ہیں ان کی یہی شانیں ہوا کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت ایسی کی، اللہ کا ذکر اس طرح کیا کہ ان کے دل بالکل صاف ہو گئے اور ان کی روحانیت اتنی بڑھ گئی، ان کی روحانی طاقت جو ہے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب وہ اپنے جسمانی جو ان کا جسم ہوتا ہے وہ بھی روحانی ہو جاتا ہے، اور ایک وقت میں وہ کئی جگہ حاضر ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ان بزرگوں کا جو یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ عز و جل، اگر تو صرف عبادت گزاروں پر رحم فرمائے گا تو عبادت میں کوتاہی کرنے والوں کا والی کون ہوگا؟ اگر تو صرف اخلاص والوں کو قبول کرے گا تو خطا کاروں کا وارث کون بنے گا؟ اگر تو صرف نیکوکاروں پر کرم کرے گا تو عاصم پر کرم کون کرے گا؟ یا اللہ، میری حسرت کتنی بڑی کہ میں دوسروں کو نصیحت کرتا ہوں اور خود تجھ سے غافل ہوں۔ یعنی بندہ جو بیان کرتا ہو اور جو تبلیغ کرنے والا ہو، اس میں اگر عمل نہیں ہے، اور عمل اگر اس میں نہیں ہے تو وہ اس میں بیان کرنے کی وہ اس میں تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ اور جو اگر کسی کو کہے گا کہ تو نماز پڑھ تو خود نماز نہیں پڑھے گا تو اس پہ کیسے اثر ہوگا؟ یا گھر والوں کو کہیں گے کہ نماز پڑھو تو خود بے نمازی ہے تو پھر گھر والے نماز کیسے پڑھیں گے؟ خود اگر آدمی بیڑی سگریٹ پی رہا ہے، اپنی اولاد کو منع کر رہا ہے کہ بیڑی سگریٹ مت پیو، تو وہ کیسے اس پر عمل کریں گے؟ وہ تو کہیں گے تو یہ تو خود یہ کام کر رہا ہے، خود گناہوں کی طرف چل رہا ہے اور باقیوں کو کہہ رہا ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ، تو پھر اس پر یہ اس سے منع کرنے کا کیسا اثر ہوگا؟ اگر ہم نے دوسروں کو کہنا ہے تو خود پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک چھوٹا بچہ لایا گیا اور وہ میٹھا بہت کھاتا تھا، بچہ یعنی گڑ کھاتا تھا۔ تو جب بزرگوں کے پاس پیش کیا کہ حضرت یہ گڑ بہت کھاتا ہے، میٹھا بہت کھاتا ہے، آپ اس کو منع کر دیں، کہا آج نہیں کل لے آنا اس کو۔ جب کل دوسرے دن لایا تو اس بچے کو ان بزرگوں نے فرمایا کہ بچے میٹھا مت کھانا، زیادہ میٹھا مت کھانا۔ تو وہ آدمی جو لے کے آیا تھا بچہ، وہ عرض کرنے لگا حضرت کل ہی سمجھا دیتے اس کو، مجھے دوبارہ آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ کل میں نے خود گڑ کھایا تھا، کل میٹھا خود میں نے کھایا تھا، اگر میں خود کھا رہا ہوں اور دوسرے کو منع کر رہا ہوں تو پھر اس پر منع کرنے کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہم نے کسی کو وصیت کرنی ہے، کسی کو نیکی کی تلقین کرنی ہے تو خود بھی اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، پھر کہنا ہے، پھر اس پر اثر ہوگا۔